الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم علم وراثت یعنی جائیداد تقسیم کرنے سے علم سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم اس سیریز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کے اندر ہم جانیں گے کہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا وراثہ کی ترتیب کے تحت، کہ سب سے پہلے جو مال دیا جاتا ہے وہ ان افراد کو دیا جاتا ہے کہ جن کا حصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، اسپیسیفک حصہ، اور وہ ان کا نام ہم نے پڑھا تھا، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ انہیں کو ذوی الفروض یا اصحاب فروض یا اصحاب فرائض اس طرح کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ کون افراد ہوتے ہیں، میت کے کون رشتہ دار ہوتے ہیں، ان افراد کے بارے میں آج ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ذوی الفروض کے جو ہم نے پڑھا تھا کہ میت کے وہ رشتہ دار مال وراثت میں سے جن کا حصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ کل 12 افراد ہوتے ہیں، ٹوٹل یہ 12 لوگ ہیں۔ اب 12 لوگوں کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ یہ 12 افراد 4 مرد ہوتے ہیں اور 8 عورتیں، یعنی جو میت کے رشتہ دار ہیں، جو 4 مرد ایسے ہیں کہ جن کا حصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، اور میت کے رشتہ دار میں سے 8 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا حصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ جیسے سب سے پہلے چلتے ہیں ہم جد صحیح۔ جد صحیح جو نارملی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، جو سگا دادا ہوتا ہے، جو آپ کے والد کا جو والد ہوتا ہے، یعنی باپ کا جو باپ ہوتا ہے، یعنی والد کا والد جو ہے آپ کا دادا، سگا دادا، اس کو جد صحیح کہا جاتا ہے عربک کے اندر۔ آپ اس کو دادا کے اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور جد صحیح کے اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 4 مردوں میں سے جو ہم نے پہلا جانا، اس کے بعد دوسرا باپ، تیسرا شوہر اور چوتھا اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی سے مراد کیا ہے؟ اخیافی یعنی ایک ہوتا ہے اللاتی، ایک ہوتا ہے اخیافی اور ایک ہوتا ہے حقیقی۔ حقیقی بھائی سے مراد یا حقیقی بہن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میت کے جو والد ہیں اور والدہ ہیں، میت کے جو والد اور والدہ ہیں، دوسرے اس کے جو بھائی ہیں ان کے بھی والد اور والدہ دونوں وہی ہوں، تو یہ حقیقی بھائی ہوتا ہے۔ اور اگر میت کا باپ سیم ہو، یعنی جو میت کا بھائی ایسا ہے، یعنی سوتیلا بیٹا، تو اور وہ میت کے باپ کی جانب سے ہو، یعنی میت کی جو ماں ہے اس کا بیٹا نہ ہو لیکن میت کے باپ کا بیٹا ہو، کسی اور عورت سے ہو، تو اس کو اللاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسی طرح سے معاملہ ہو عورت کی جانب سے کہ میت کی ماں کی مزید کوئی اور اولاد ہو لیکن وہ اس باپ سے نہ ہو جس باپ سے میت کی میت ہے، تو اس کو اخیافی بھائی یا بہن کہا جاتا ہے۔ تو اس کے چوتھا ہے اخیافی بھائی۔ اس کے بعد پھر 8 عورتوں میں سے سب سے پہلے جد صحیحہ، جیسے کہ ہم نے جد صحیح کے بارے میں بتایا آپ کو کہ جد صحیح سگے دادا کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے سگی دادی اور سگی نانی کو ملا کر جد صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اگر کہیں ان کو حصہ مل رہا ہوگا، جیسے ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے بعض صورتوں میں، تو ان کو اگر دادی یا نانی دونوں کو ملتا ہے تو ان دونوں میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرا جاتا ہے۔ اس کی ہم تفصیل آگے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر ماں، پھر بیوی، پھر بیٹی، پھر پوتی، پھر حقیقی اخیافی اور اللاتی بہنیں، یعنی حقیقی بہن، اخیافی بہن اور اللاتی بہن۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ آپ ان کو گن لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ یہ 8 جو ہیں یہ عورتیں، ان کا حصہ قرآن میں اسپیسیفک بیان کر دیا گیا۔ وہ کون سے حصے ہیں اور کس حالت میں، کون سی کنڈیشن میں، اب ہم وہ آگے جب احوال پڑھیں گے تو ہم ان کنڈیشنز کو آگے دیکھتے جائیں گے کہ کس کو کس حصے میں ہمیں وہ یاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر ہم جب رولز اپلائی کریں گے اور مسائل سولو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کو کس صورت میں کتنا مال ملتا ہے۔ تو جد صحیح اور جد صحیحہ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ جد صحیح میت کے باپ یعنی سگے دادا کو جد صحیح کہتے ہیں، جبکہ دادی اور نانی، جو سگی دادی اور سگی نانی ہو، دادی سے مراد جو آپ کے والد کی والدہ ہو اور نانی سے مراد جو آپ کی جو والدہ ہیں ان کی جو والدہ ہوں۔ نانا اس میں کوئی کہیں شامل نہیں ہے، جد صحیح میں نانا شامل نہیں ہے، جد صحیح میں خالی دادا، اور جد صحیحہ میں مراد دادی اور نانی دونوں ہیں۔ تو دادی اور نانی کو ملا کر جد صحیحہ کا لفظ بولا جاتا ہے، تو دادی اور نانی کو جد صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اگر دونوں موجود ہوں تو دونوں میں جو حصہ ان کو ملے گا وہ جد صحیحہ کو ملے گا اور دونوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور اگر کہیں پر کوئی ایک موجود ہو تو وہ تمام اس کا حصہ ہو جائے گا۔ آگے ایک نوٹ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ ایک یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں ہیں کہ سب سے پہلے کہ
واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ مال وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. واسطے سے مراد کیا ہے کہ جب ہمارا رشتہ کسی سے جڑتا ہے تو بیچ میں اگر کوئی آ رہا ہو تو اس شخص جو بیچ میں آ رہا ہے نا وہ پیچھے والے کا رشتہ ہم سے منقطع کر دے گا ایک طریقے سے, یعنی ہمیں دور کر دیا. جو بیچ میں رشتہ آ رہا ہے اس کو اگر مال یہ موجود ہے تو اس کو مال ملے گا, جو پیچھے والا ہے جو رشتہ کسی واسطے سے بن رہا ہے وہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں, جیسے مثلا میت کا بیٹا بھی موجود ہے اور پوتا بھی موجود ہے, تو میت کے مال سے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ درمیان میں بیٹے کا واسطہ موجود ہے. کیونکہ پوتا کون ہوتا ہے؟ جو بیٹے کا بیٹا ہو, تو بیٹا واسطہ بن رہا ہے, تو بیٹا موجود ہے تو اب پوتا خود ہی محروم ہو جائے گا. پوتے کو قرآن کہتا ہے کہ پوتے کو اب کوئی حصہ ملے گا ہی نہیں کیونکہ اس کا جو واسطہ ہے یعنی بیٹا تو وہ موجود ہے. تو میت کے بیٹے کو مال تو ملے گا لیکن پوتے کو مال نہیں ملے گا. اس کے بعد ایک فائدے کی بات ہمیں بیان کری جا رہی ہے, اس کو پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہم نے بیان کرا کہ ذوی الفروض کون ہوتے ہیں, جن کے حصے قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حصے قرآن میں بیان کر دیے ہیں, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے حصے ہیں جو قرآن نے بیان کرے ہیں. تو وہ 6 قسم کے حصے ہیں جو قرآن نے بیان کرے ہیں. سب سے پہلے نصف, یعنی بعض افراد کے حق میں قرآن نے کہا کہ ان کو نصف دے دو, تو نصف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نصف سے مراد 1/2 یعنی 1:2, یعنی 1/2 سے مراد یہ ہے کہ کل مال کے 2 حصے کرے جائیں اور ایک حصہ ان کو دے دیا جائے, یعنی آدھا مال. اس کے بعد پھر ربع یعنی 4 حصے کرے جائیں مال کے اور ایک حصہ ان کو دے دیا جائے. پھر سمن یعنی 8 حصے کرے جائیں اور ایک حصہ ان کو دے دیا جائے. اسی طرح سدس 6 حصے کرے جائیں اور ایک حصہ دے دیا جائے. ثلث 3 حصے کرے جائیں اور ایک حصہ ان کو دے دیا جائے. اور ثلثان یعنی 3 حصے کرے جائیں لیکن ان کو دیے 2 حصے جائیں. تو بعض افراد ایسے ہیں جن کو نصف کا قرآن نے کہا ہے اور بعض کو ربع کا, سمن کا, بعض کو سدس, ثلث اور ثلثان کا. تو یہ کس افراد کو کون کون سا حصہ ملے گا اور کون سے افراد عصبات ہیں, تو یہ سب ہم جو ہے وہ آگے والے احوال جب ہم پڑھیں گے اب اگلے لیکچر سے, اس کے اندر ہم سب کے احوال کے تحت دیکھیں گے کہ کس کو کس حال میں کتنا حصہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.